अस्सलाम वालेकुम। आज हम जेके बोस क्लास 10th उर्दू का चैप्टर हाली पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे अपने ज़माने के नामवर असहाब और अपनी कौम के बड़े शख्सों से मिलने का इत्तफ़ाक़ हुआ है, लेकिन मौलाना हाली जैसे पाक सीरत और खसाइल का बुज़ुर्ग मुझे अभी तक कोई नहीं मिला। नवाब अमादुल मल्क फरमाया करते थे कि सर सैयद की जमात में बहैसियत इंसान के मौलाना हाली का पाया बहुत बुलंद था। इस बात में सर सैयद भी इन्हें नहीं पहुंचते थे। जिन लोगों ने उन्हें देखा है या जो उनसे मिले हैं वो ज़रूर इस कॉल की तस्दीक करेंगे। तो मज़मून निगार जो है, जिन्होंने मौलाना हाली के बारे में ये मज़मून लिखा है, तो वो फरमाते हैं कि अपने ज़माने में मुझे बहुत ही कुछ ग्रेट पर्सनैलिटीज़ से मिलने का मौका मिला, बहुत ही फेमस लोगों से मिलने का मौका मिला, लेकिन मौलाना हाली जैसे प्योर नेचर के या प्योर कैरेक्टर के, जो उनका कैरेक्टर में प्योर नेचर था, ऐसे बुज़ुर्ग से मिलने का मुझे आज तक मौका नहीं मिला। बस उन जैसा मुझे आज तक दूसरा नहीं मिला। नवाब अमादुल मल्क फरमाया करते थे कि सर सैयद की जमात में बहस इंसान के मौलाना हाली का पाया बहुत बुलंद था। सर सैयद अहमद ख़ान का जो उनका अपनी एक जमात थी, अपना एक ग्रुप था जिसमें लोग उनके साथ काम करते थे सर सैयद के साथ, तो उनमें मौलाना हाली का जो रुतबा था ये बहुत हाई स्टेटस वाले बंदे थे, यानी कि उस पूरे ग्रुप में। इस बात में सर सैयद भी इन्हें नहीं पहुंचते थे, यानी कि एज अ ह्यूमन जो लेवल इनकी थी, सर सैयद भी वहाँ पर नहीं पहुँचते उस लेवल तक जो लेवल इन्होंने हाली की बताई है। जिन लोगों ने उन्हें देखा है या जो उनसे मिले हैं वो ज़रूर इस कॉल की तस्दीक करेंगे। मज़मून निगार फरमाते हैं कि जो लोग उनसे मिले हैं या जिन्होंने उन्हें देखा है वो इस बात को ज़रूर मानेंगे। खाकसारी और फ़िरौतनी खल्की थी, यानी कि वो बहुत ही नेचुरली वो हम्बल थे। इस कदर बड़े होने पर भी छोटे बड़े सबसे झुककर और खुलूस से मिलते थे। जो कोई इनसे मिलने आता खुश होकर लौट जाता और फिर उम्र भर उनके हुस्न अखलाक का मदा रहता था। यानी कि इतने बुलंद पाया इंसान, इतने ग्रेट पर्सन होने के बावजूद जब भी इनका मिलना किसी से होता था तो हमेशा झुक कर उनसे मिलते थे, और जब भी कोई इनसे मिलने आता तो वो हमेशा इनसे मिलकर खुश होकर लौट जाता और फिर पूरी ज़िंदगी, पूरी उम्र इनके गुड मैनर्स जो इनके थे उस चीज़ को मदह करता रहता था, तारीफ़ इस चीज़ की करता रहता था कि मौलाना हाली का मिलने का, ठीक है, बात करने का अंदाज़ कितना अच्छा है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करता था वो इंसान जो इनसे मिलता। उनका रुतबा बड़ा था मगर उन्होंने कभी अपने आप को बड़ा न समझा। बड़ों का अदब और छोटों पर शफ़क़त तो वो करते ही थे, लेकिन बाज़ औक़ात वो अपने छोटों का भी अदब करते थे, यानी कि हमेशा वो बड़ों को इज़्ज़त देते थे, छोटों से बड़े प्यार और मोहब्बत से पेश आते थे, लेकिन कभी कभी ये छोटों का भी बहुत ज़्यादा एहतराम और इज़्ज़त करते थे। तालिब इल्मी के ज़माने में एक बार वो जब अलीगढ़ में मुकीम थे, मैं और मरहूम मौलवी हमीदुद्दीन उनसे मिलने गए तो वो सरोखत ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। हम अपने दिल में बहुत शर्मिंदा हुए। मौलवी हमीदुद्दीन ने कहा भी कि आप हमें ताज़ीम देकर महजूब करते हैं। फरमाने लगे कि आप लोगों की ताज़ीम न करूं तो किसकी करूं? आइंदा आप ही तो कौम के नाखुदा होने वाले हैं। तो मज़मून निगार फरमाते हैं कि स्टूडेंट डेज़ में जब मौलाना हाली अलीगढ़ में रहते थे, तब मज़मून निगार और मरहूम मौलवी हमीदुद्दीन, ठीक है, उनसे मिलने गए थे। एज अ स्टूडेंट वो इनसे मिलने गए थे, तो वो इनकी जब ये आए तो इनके इस्तकबाल के लिए वो खड़े हो गए, खड़ा होकर इनको ग्रीट किया
اور یہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں بہت شرمندہ ہوئے، حالانکہ یہاں تک ہم شرمندہ ہوئے کہ مولوی حمید الدین نے کہا بھی ان سے کہ آپ نے اتنی عزت دے کر ہمیں شرمندہ کیا، لیکن وہاں سے مولانا حالی فرمانے لگے کہ آپ لوگوں کی اتنی عزت نہ کروں تو کس کی کروں، آئندہ آپ ہی تو اس دیش کے، اس ملک کے چلانے والے ہیں۔ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے مشہور سفیر مولوی انور احمد مرحوم کہتے تھے کہ ایک بار وہ پانی پت گئے، جھاڑوں کا زمانہ تھا، اندھیرا ہو چکا تھا، اسٹیشن سے سیدھے مولانا کے مکان پر پہنچے۔ دالان کے پردے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے پردہ اٹھایا اور جھانک کر دیکھا، مولوی صاحب فرش پر بیٹھے تھے اور سامنے آگ کی انگیٹھی رکھی تھی۔ آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس کے ایک سفیر تھے جن کا نام مولوی انور احمد مرحوم ہے، اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو ایک بار ان کو موقع ملا پانی پت جانے کا، جہاں پر مولانا حالی کا گھر تھا، وہاں وہ رہتے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جھاڑوں کا زمانہ تھا، بہت سردی تھی، اندھیرا ہو چکا تھا، اور جو ہی میں ریلوے اسٹیشن سے اترا اور سیدھے مولانا صاحب کے گھر پہنچا۔ وہاں کے پردے پڑے ہوئے تھے اور انہوں نے پردہ اٹھایا اور جھانک کر دیکھا۔ جب یہ اسٹیشن سے سیدھے مولانا حالی کے گھر پہنچے تو وہاں پردہ اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب فرش پر بیٹھے آگ کی انگیٹھی جو سامنے رکھی تھی اسے گرمی کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اٹھ کر ملے اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ مزاج پرسی کے بعد کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی، اس کے بعد کھانا منگوایا۔ مرحوم انور احمد کھانے کے بہت شوقین تھے، پانی پت کی ملائی بہت مشہور ہے، ان کے لیے ملائی منگوائی۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ وقت بات چیت میں گزرا، پھر ان کے لیے پلنگ بچھوا کر بسترا کر دیا اور خود آرام کرنے کے لیے اندر چلے گئے۔ تو انور احمد صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے پردہ ہٹایا، دالان کا پردہ ہٹایا، تو میں نے دیکھا کہ مولانا حالی صاحب جو ہے وہ فرش پر بیٹھے آگ کی انگیٹھی سے گرمی کر رہے تھے۔ اور جو ہی مولانا صاحب نے انور احمد کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے، وہ اٹھ کر ملے جیسے ان کی عادت تھی، مہمانوں کا بہت زیادہ خوشی استقبال کیا کر لیتے تھے۔ تو وہ خوش ہو کر کھڑے ہو کر ان کو اپنے پاس بٹھایا، ان کی خبر اتر، ان کے حالات، ان کے گھر کے بارے میں پوچھا، ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ اس کے بعد انہوں نے کھانا منگوایا۔ مرحوم انور احمد بہت کھانے کے شوقین تھے، کھانا ان کو بہت پسند تھا، تو مولانا حالی نے ان کے لیے کھانا منگوایا۔ اس کے بعد مشہور پانی پت کی جو ملائی تھی وہ بھی ان کے لیے منگوائی۔ پھر ادھر کی باتیں ہونے لگی اور اس میں وقت گزرا۔ پھر مولانا حالی صاحب نے ان کے لیے بستر لگوایا اور وہ خود آرام کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ یہ بھی تھکے ہوئے تھے، پڑھ کر سو رہے۔ مولوی انور احمد کہتے تھے کہ رات کے 12-1 بجے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی شخص ان کی رضائی کو آہستہ آہستہ چھو رہا ہے۔ انہوں نے چونک کر پوچھا، کون؟ مولوی صاحب نے کہا، میں ہوں، آج سردی زیادہ ہے، مجھے خیال ہوا کہ شاید آپ کے پاس اوڑھنے کا سامان کافی نہ ہو تو یہ کمبل لایا تھا اور آپ کو اوڑھا رہا تھا۔ انور احمد صاحب کہتے تھے کہ مجھ پر ان کی اس شفقت کا ایسا اثر ہوا کہ عمر بھر نہیں بھول سکتا۔ مہمان کے آنے سے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا، وہ بہت خوش ہوتے تھے اور سچے دل سے خاطر تواضع کرتے تھے اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جو ہی بسترا لگوایا اور مولانا حالی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے، تو مولوی انور احمد کہتے ہیں کہ میں بھی بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، جو ہی بسترے پہ چڑھا تو مجھے ایک دم سے نیند آ گئی۔ لیکن رات کے 12-1 بجے مولوی انور احمد کو ایسا لگا کہ کوئی ان کی جو رضائی انہوں نے اوڑھی ہوئی تھی اس کو کوئی چھو رہا ہے۔ تو انہوں نے جب پوچھا کہ کون ہے تو مولانا حالی نے بولا کہ میں ہوں۔ مجھے نیند میں خیال آیا، آپ دیکھیے اب مہمان نوازی کس قدر ان سے زیادہ کوئی نہیں ہمیں بتا سکتا ہے، سکھا سکتا ہے کہ مہمان کا کس طرح سے ہمیں استقبال کرنا چاہیے اور کس طرح سے مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔ تو مولانا حالی نے کہا کہ مجھے لگا جاڑے کا موسم ہے، سردی بہت ہے، آپ کو شاید اوڑھنے کا سامان کافی نہیں ہے، اس لیے یہ کمبل لایا تھا اور آپ کو اوڑھا رہا تھا۔ تو مولوی انور احمد فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی
اس بات کا، اس مہمان نوازی کا میرے دل پر ایسا اثر ہوا، ٹھیک ہے، کہ مجھے پوری زندگی جو ہے اس چیز کا میرے دل پر بہت زیادہ اثر ہوا، اور یہ چیز مجھے مولانا صاحب کی یاد رہی، اور اس شفقت کا ایسا مجھے ان کی جو انہوں نے شفقت دکھائی میرے لیے، مجھے ایسا اثر ہوا میرے دل پر کہ عمر بھر میں اس چیز کو نہیں بھول سکا۔ یعنی کہ مہمان کے آنے سے مولانا حالی بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، اور ان کی سچے دل سے خاطر تواضع کرتے تھے، اور ہر دم مہمان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ مولانا بہت ہی رقیق القلب تھے، یعنی کہ نرم دل تھے، مولانا بہت ہی نرم دل تھے، دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے، اور جہاں تک اختیار میں ہوتا اس کے رفع کرنے کی کوشش کرتے تھے، یعنی کہ جہاں تک بھی ہوتا وہ اتنے نرم دل تھے کہ دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے، اور جہاں تک ہو سکتا تھا، جہاں تک ان کے بس میں تھا، اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حاجت مندوں کی حاجت روا کرنے میں بڑی فراغ دلی سے کام لیتے تھے، باوجود یہ کہ ان کی آمدنی قلیل تھی، لیکن اس پر اپنے پرائے خصوصاً مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے رہتے تھے، سفارشیں کر کے لوگوں کے کام نکالتے تھے، اس میں بڑے چھوٹے کی کوئی تخصیص نہ تھی، بامروت ایسے تھے کہ انکار نہیں کر سکتے تھے، اس قلیل آمدنی پر بھی حاجت مندان کے ہاں سے محروم نہیں جاتے تھے۔ تو مولانا جو تھے، جب بھی یہ کسی دوسرے کی مصیبت دیکھتے تھے، اس کو اپنا سمجھ کر اس کو ہمیشہ دور کرنے کی کوشش کرتے تھے، جب بھی حاجت مند ان کے یہاں آتے تھے تو ان کی حاجت کو وہ بڑی فراغ دلی سے اس حاجت کو رواں کرتے تھے، مدد کرتے تھے ان کی، حالانکہ ان کی آمدنی خود تو بہت، ان کی انکم کم تھی، لیکن اس پر بھی خصوصاً جو بھی مصیبت زدہ لوگ آتے تھے ان کے ساتھ بہت اچھے سے سلوک سے پیش آتے تھے، اور لوگوں کے لیے سفارشیں کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اس میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کی سفارش کے لیے جاتے تھے، نہیں، انہوں نے کبھی مطلب ڈفرینشیٹ نہیں کیا، امیر غریب میں کبھی فرق نہیں کیا، ہر ایک کا کام نکالتے تھے، بامروت یعنی کہ ریسپیکٹفل وہ ایسے تھے کہ انکار کسی کو نہیں کیا، اپنی اس کم آمدنی میں بھی حاجت مندوں کے یہاں جو ان کے گھر سے کبھی وہ خالی ہاتھ نہیں نکلے۔ تعصب ان میں نام کو نہ تھا، ہر قوم و ملت کے آدمی سے یکساں خلوص اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، ہندو مسلم اتحاد کے بڑے حامی تھے، جب کبھی ہندو مسلم نزاع کا کوئی واقعہ سنتے تھے تو انہیں بہت رنج و افسوس ہوتا تھا، تحریر و تقریر تو کیا نجی اور بے تکلفی کی گفتگو میں بھی ان کی زبان سے کبھی کوئی کلمہ ایسا سننے میں نہیں آیا جو کسی فرقے کی دل آزاری کا باعث ہو، بلکہ اگر کوئی ایسی بات کہتا تو برا مانتے اور نصیحت کرتے تھے۔ بے تعصبی کا وصف انہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جن کی طبیعت میں انصاف ہوتا ہے۔ تو مولانا جو تھا ان میں تعصب یعنی کہ پراؤڈ جو تھا، ان کو تھوڑا ذرہ سا بھی پراؤڈ ان کو اپنے اوپر نہیں ہوا، ہر قوم، ہر مذہب، ہر ملت کے لوگوں سے یہ ایک جیسی محبت ان سے کرتے تھے، ایک جیسا پیار کرتے تھے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی اور مذہب کا ہو، اور بہت زیادہ اسٹرانگ سپورٹر تھے، کس چیز کے بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے، ہندو مسلم اتحاد کے، یعنی کہ یہ مانتے تھے کہ ہندو مسلم جو ہے یہ بائی بائی ہے، جب کبھی ہندو مسلم نزاع کا یا لڑائی کا کوئی واقعہ یہ سنتے تو انہیں بہت دکھ ہوتا تھا، یا ان کی رائٹنگز میں یا ان کی سپیچز میں انہوں نے کبھی اپنے منہ سے ایسی کوئی بات نہیں نکالی جس سے یہ فرقہ وارانہ یہ جو لوگ ہیں ان میں ڈفرینشیٹ کرے یا کوئی فساد ان کی وجہ سے برپا ہو، انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکالی جس سے کسی فرقے کے لوگ کو دل ان کا ٹوٹ جائے یا کوئی ٹھیس پہنچے، بلکہ اگر کوئی ایسی بات کرتا بھی تھا تو یہ بہت برا مانتے تھے اور ان کو ہمیشہ ایڈوائز کرتے رہتے تھے۔ ہاں، بے تعصبی کا وصف یعنی کہ فیئرنیس کا جو کوالٹی ان میں تھی، فیئرنیس کی کوالٹی ان لوگوں میں ہی پائی جاتی ہے جن کی طبیعت میں انصاف یعنی جسٹس ہوتا ہے۔ تو یہ مولانا جو ہے یہ بہت ہی رقیق القلب انسان تھے، نرم دل تھے، ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کو ایک جیسا مانتے تھے، نام و نمود چھو کر نہیں گیا تھا، ورنہ شہرت وہ بد بلا ہے کہ جہاں پہ آتی ہے کچھ نہ کچھ شیخی آ ہی جاتی ہے۔ ہمارے شاعروں میں تو اعلیٰ عیب ہی نہیں رہی بلکہ شیوا ہو گئی ہے،
वो सीधी सादी बातें करते थे और जैसा कि आम तौर पर दस्तूर है बातों बातों में शेर पढ़ना, बहस करके अपनी फजीलत जताना और इशारे कनाई में दूसरों की तहकीर और दर पर्दा अपनी बड़ाई दिखाना उनमें बिल्कुल न था। हाँ, शेर में अलबत्ता कहीं कहीं तौला आ गई है, मगर वो भी ऐसे लतीफ़ राय में कि खाकसारी का पहलू वहाँ भी हाथ से जाने नहीं पाया। मसलन माल है नायाब पर गाहक हैं उससे बेखबर, शहर में खोली है हाली ने दुकान सबसे अलग। तो नाम और नमूद यानी कि शो ऑफ जो है या फेम, शो ऑफ, ऐसी चीज़ों को उन्होंने अपने पास आने भी नहीं दिया। वरना ये चीज़ जो है, जब इंसान को शोहरत मिलती है तो थोड़ा घुमंड आ ही जाता है। जैसा कि हमारे शायरों के यहाँ आपने देखा होगा कि वो शो ऑफ के लिए दूसरों की तरफ मतलब इस तरह से बातें करते हैं या इशारों में दूसरों को नीचा और ख़ुद को ज़्यादा ग्रेट समझने लगते हैं। इस चीज़ से मौलाना हाली बहुत दूर थे। हाँ, कभी कभी उनकी शायरी में आपको कहीं कहीं थोड़ा सा टच ऑफ प्राइड मिलेगा, लेकिन वो भी इस अंदाजे से कि मीन्स वो जेंटली वो अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश की है उन्होंने अपने अशार में कहीं कहीं, लेकिन बड़ी वो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मतलब इस पर किसी को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। वो हमेशा दूर रहते थे शो ऑफ से, फेम से। अदरवाइज़ फेम तो आपको पता ही है, जब कहीं पर आती है तो अपने साथ प्राइड और एरोगेंस लाती ही रहती है। तो इनका आप एक शेर देखिए यहाँ पर, जहाँ पर आपको टच मिलेगा इस चीज़ का कि थोड़ा बहुत इन्होंने तौला से काम लिया है। माल है नायाब पर गाहक है उससे बेखबर, शहर में खोली है हाली ने दुकान सबसे अलग। तो मौलाना हाली फरमाते हैं यहाँ पर मौलाना हाली ने अपने इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया है कि किस तरह से थोड़ा सा इन्होंने एक टच दिया है। हाली ने इस शेर में अपने कलाम यानी अपनी शायरी या अपने इल्म को एक नायाब, एक कीमती माल या सामान से तशबीह दी है, मगर अफसोस की बात है कि लोग इसकी कदर नहीं करते। तो मौलाना हाली ने यहाँ पर थोड़ा टच आपने भी देखा होगा कि, लेकिन किसी की फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुँचाया। यहाँ पर जो माल है नायाब यानी कि हाली फरमाते हैं कि मेरा कलाम जो है वो या मेरा इल्म जो है वो एक कीमती सामान की तरह है, वो एक नायाब सामान की तरह है, उस चीज़ से इसने तशबीह दी है। मगर अफसोस शहर में खोली हाली ने दुकान सबसे अलग, यानी कि माल है नायाब पर गाहक है उससे बेखबर, यानी कि मेरा माल जो है, मेरा कलाम जो है, मेरा इल्म जो है वो बहुत नायाब है, वो बहुत कीमती है, पर लोग इसकी कदर नहीं करते हैं। क्योंकि मगर अफसोस कि लोग इस चीज़ की कदर नहीं करते, वरना मेरा माल, मेरा कलाम जो है ये सबसे अलग है। उनका ज़ौक़ शेर आला दर्जे का था, जैसा कि हयात सैदी, यादगारी गालिब और मुकदमा शेर व शायरी से ज़ाहिर होता है। तो मौलाना हाली का जो ये कलाम है, ये जो इन्होंने हयात सैदी, यादगारी गालिब और मुकदमा शेर व शायरी में उन्होंने अपना काम दिखाया है, और इनसे ज़ाहिर होता है कि कितने आला दर्जे के शायर थे और बहुत ज़्यादा एक्सलेंट शायर थे। इनको बहुत ज़्यादा शेर कहने का शौक़ था। किस तरह से एक्सलेंस से इन्होंने काम किया है, किस में, हयात सैदी में। ये जो हयात सैदी है ये हाल ही की लिखी हुई एक सवानाह उमरी यानी कि बायोग्राफ़ी है, जो फ़ारसी के मशहूर शायर शेख सैदी की ज़िंदगी और शायरी पर है। दूसरा इन्होंने हयात सैदी, ये दूसरा इन्होंने लिखा है यादगार गालिब। ये एक और बायोग्राफ़ी है जो हाली ने अपने उस्ताद मिर्ज़ा गालिब पर लिखी है। इसमें गालिब की ज़िंदगी, शख्सियत और शायरी का तज़िया किया गया है। बहुत उम्दा काम इन्होंने इस पर किया है। और मुकदमा शेर व शायरी आगे चलकर आप देखेंगे, ये जो मुकदमा शेर व शायरी है ये हाली का सबसे मशहूर तनकीदी काम है, जिसमें इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है। उर्दू अदब में इससे पहले कभी तनकीदी मज़मून नहीं लिखा गया था, क्योंकि ये उर्दू अदब का सबसे पहला तनकीदी मज़मून माना जाता है, फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है।
یعنی کہ حالی نے جو بہت زیادہ امپورٹنٹ اور فیمس کرٹیکل ایسیز اردو پوئٹری کے اوپر لکھے ہیں، یہ بتاتا ہے ہمیں اس مقدمہ شعر و شاعری میں حالی ہمیں بول رہا ہے کہ پوئٹری کیسی ہونی چاہیے، شعر و شاعری کس قسم کس درجے کی ہونی چاہیے، اور جو رول آف پوئٹس ہے، جو شاعر لوگوں کا رول ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس میں بعد میں ان کو بہت زیادہ بیک لیش ملا اس کے بعد یہ جو انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھا، کیونکہ باقی جو شاعر لوگ ہیں ان کو لگا کہ انہوں نے سیدھے، جو ٹریڈیشنل شاعر لوگ تھے ان کو لگا کہ حالی نے اس میں ہمیں سیدھے اٹیک کیا ہے. لیکن وہ خواہ مخواہ اس کی نمائش نہیں کرنا چاہتے تھے. ہاں، جب کوئی پوچھتا، اتفاق سے بات آ پڑتی تو وہ کھل کر اس کے نکات بیان کرتے تھے. تو حالی جو ہے انہوں نے کبھی یہاں سے کبھی اپنی بات اٹھا کر شو آف نہیں کیا، لیکن جب کبھی پوچھتے ان سے، جب ان سے کسی ٹاپک کے بارے میں بات کی جاتی تو یہ اوپنلی ایکسپلین کرتے تھے، اور پوئٹری کی فائن پوائنٹس جو تھے بہت اچھے، جس پر پوئٹری آدھارک ہوتی ہے، شعر و شاعری کا جس کو ہم بولیں گے جز ہے، تو اس کو اوپنلی ایکسپلین کرتے تھے. تب ہمارے ہاں یہ دستور ہو گیا ہے کہ جب کبھی کوئی کسی شاعر سے ملتا ہے تو اس سے اپنا کلام سنانے کی فرمائش کرتا ہے. شاعر تو شاعر سے اس لیے فرمائش کرتا ہے کہ اسے بھی اپنا کلام سنانے کا شوق گدگداتا ہے، اور جانتا ہے کہ اس کے بعد مخاطب بھی اس سے یہی فرمائش کرے گا، اور بعض اوقات تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، بغیر فرمائش ہی اپنا کلام سے محظوظ فرمانے لگتے ہیں. مضمون نگار فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں اب ایسا دستور ہو چکا ہے کہ جب کوئی کسی شاعر سے ملتا ہے تو اسے اپنا کلام سنانے کی فرمائش کرتا ہے. یہاں تک اب یہ تو کوئی بات تھی، لیکن اب یہاں پر دستور اس وقت ایسا تھا کہ ایک شاعر دوسرے شاعر سے اپنا کلام سنانے کے لیے کہتے تھے. کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا جب یہ دوسرا شاعر اپنا کلام سنائے گا تو آخر پر یہ مجھے بھی مجبور کرے گا، اور میں بھی جلدی جلدی سے اس کو اپنا کلام سناؤں گا. لیکن ہاں، یہ تو یہاں تک بات تھی، لیکن ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی فرمائش کے بغیر ہی شاعر لوگ جو ہے شروع ہو جاتے تھے، اپنا کلام سنایا کرتے تھے. دوسرے لوگ اس لیے فرمائش کرتے ہیں کہ شاعر ان سے اس کی توقع رکھتا ہے، یعنی کہ شاعر کو اس چیز کی توقع ہوتی ہے، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ باقی جو یہ دوسرے لوگ ہیں، ہم اگر کسی مجلس میں گئے، کسی محفل میں گئے تو یہ لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ اپنا کلام سنانے کے لیے ہم پہ زور ڈالیں گے. بعض شاعر تو اس کے لیے بے چین رہتے ہیں، یعنی کہ اس وقت بہت زیادہ جو شاعر لوگ تھے وہ بڑے بے چین رہتے تھے کہ ہم کب مجلسوں میں جائے، محفلوں میں جائے جہاں پر ہم سے ہمارا کلام ہم سنائیں. لیکن بعض لوگ سچے دل سے اس بات کی آرزومند ہوتے ہیں کہ کسی بڑے شاعر کے کلام اس کی زبان سے سنیں. لوگ مولانا حالی سے بھی فرمائش کرتے تھے، وہ کسی نہ کسی طرح ٹال جاتے تھے، اور اکثر یہ عذر کر دیتے تھے کہ میرا حافظ بہت کمزور ہے، اپنا لکھا بھی یاد نہیں ہے. لیکن ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہوتا تھا کہ سچے دل سے لوگ کسی بڑے شاعر کی شاعری کو سننے کے لیے بہت زیادہ تمنا کرتے تھے، بہت زیادہ آرزومند ہوتے تھے. اسی طرح سے لوگ بھی مولانا حالی کو بہت بڑا، بہت عمدہ شاعر سمجھتے تھے، اور ان سے فرمائش کرتے رہتے تھے کہ آپ اپنا کلام سنائیے. لیکن مولانا حالی جو ہے، ہم نے اوپر بھی پڑھا کہ یہ بالکل شو آف فیم سے دور رہتے تھے، وہ اکثر ٹال جاتے تھے، اور یہ بولتے تھے کہ میرا جو حافظہ ہے، یاد جو ہے، میری یادداشت بہت کمزور ہے، میں اپنا لکھا بھی یاد نہیں رہتا. یہ محض عذر لنگ ہی نہ تھا، اس میں کچھ حقیقت بھی تھی، لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ خواہ مخواہ خود نمائی سے بہت بچتے تھے. یہ جو میں نے ابھی کہا کہ یہ صرف عذر لنگ ہی نہ تھا، بلکہ یہ انہوں نے صرف ٹالنے کے لیے نہیں کہا، اس میں تھوڑی بہت حقیقت بھی تھی. ان کی یادداشت کم ہوتی جا رہی تھی، لیکن اصل بات یہ تھی، اس کے پیچھے جو بات زیادہ چھپی ہوئی تھی وہ تھی کہ وہ خود نمائی سے بہت زیادہ بچتے تھے، اس چیز سے، فیم سے، ٹھیک ہے، پراؤڈ سے، تو اس چیز سے وہ بہت اپنے آپ کو شو آف سے یہ بہت زیادہ بچتے تھے. آج کل تو ہمارے اکثر شاعرے سے یا خاص طور پر گا کر پڑھتے ہیں، ان کا ذکر نہیں، لیکن جو
तहत लफ्ज़ पढ़ते हैं उनमें बाज़ तरह तरह से चश्म अब्रू हाथ गर्दन और जिस्म से काम लेते और बाज़ अवकात ऐसी सूरतें बनाते हैं कि बेख्तियार हंसी आ जाती है। मौलाना सीधे सादे तौर से पढ़ते थे, अलबत्ता मौका के लिहाज से इस तरह अदा करते थे कि उससे असर पैदा होता था। एक बार अलीगढ़ कॉलेज में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सालाना जलसा था। मौलाना का मिजाज कुछ अलील था। इन्होंने अपनी नज़म पढ़ने के लिए मौलवी वहीदुद्दीन सलीम साहब को दी, जो बहुत बुलंद आवाज़, मुकर्रर और पढ़ने में कमाल रखते थे। सलीम साहब एक ही बंद पढ़ने पाए थे कि मौलाना से न रहा गया। नज़म उनके हाथ से ले ली और ख़ुद पढ़ना शुरू की। ज़रा सी देर में सारी मजलिस में कोहराम मच गया। तो आजकल ऐसे शायर या ख़ास तौर पर शायर लोग अब गाकर अपना कलाम सुनाते हैं। खैर वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन कुछ शायर लोग इस तरह से अपना कलाम सुनाते हैं, बाज़ औक़ात वो अपने हाथों को, अपनी गर्दन को, अपने पूरे जिस्म के या अपनी जो आँखों से, ठीक है, इस तरह से ऐसी ऐसी सूरतें बनाते हैं कि सुनने वाला जो है वो बेख्तियार उनको हंसी आ जाती है। मौलाना हाली जो है, जब भी वो अपना कलाम सुनाते तो सीधे सादे तौर पर सुनाते थे। हाँ, अलबत्ता जब भी उनको लगता था, मौका ऐसा होता था नज़्म में, जब भी ये अपना कलाम सुनाते थे तो इस तरह से सुनाते थे कि उसमें असर पैदा हो जाता था। एक बार क्या हुआ कि मोहम्मडन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ कॉलेज में मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का ईयरली जो था एक जलसा था। तो मौलाना का जो मिजाज था कुछ अलील था, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इन्होंने जो अपनी नज़म है मौलवी वहीदुद्दीन सलीम साहब को दी पढ़ने के लिए। तो उनका ये था, मौलवी वहीदुद्दीन सलीम की जो आवाज़ थी वो बहुत बुलंद थी और पढ़ने में वो कमाल रखते थे। लेकिन जो ही सलीम साहब ने मौलाना हाली की नज़म का बंद पढ़ना शुरू किया, एक ही बंद पढ़ने पाए थे कि मौलाना को लगा कि नहीं, ये नज़म ऐसे नहीं पढ़नी है। तो उनसे नहीं रहा गया, उन्होंने हाथ से ले ली इनको नज़म अपनी और उस नज़म को खुद ही पढ़ना शुरू किया। और ज़रा सी देर में सारी मजलिस में कोहराम मच गया, यानी कि इतना असर इस नज़म में इन्होंने पैदा किया कि लोग दीवाने हो गए। सर सईद तो खैर उस ज़माने में मोरदिल आनोतान थे ही और हर कस व नाकस उनके मुँह आता था। लेकिन उसके बाद जिस पर सबसे ज़्यादा एतराज़ात की बूछाड़ पड़ी वो हाली थे। हर वो शख्स जिसका ताल्लुक़ सर सईद अहमद ख़ान से था यूं ही मरदूद समझा जाता था। इस पर उनकी शायरी जो आम रंग से जुदा थी और निशानाए मलामत बन गई थी और मुकदमा शेर व शायरी ने खासी आग लगा दी। सर सईद जो थे एक रिफॉर्मर के तौर से बदलाव चाहते थे, ठीक है, इसलिए जो लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ओपनली क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोग बदलाव को, जब भी कहीं पर चेंज होती है उसकी शुरुआत में लोग अपोज तो करते ही है। तो सर सईद को भी बहुत ज़्यादा ये सुनना पड़ा, क्रिटिसाइज़ हुआ उनको, और जो भी जिससे लोगों को जिसको भी बन पड़ता वो सर सईद की बातों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे। और सर सईद के बाद उसकी जमात में जिनको सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा, ठीक है, वो कंट्रोवर्शियल फिगर जो है वो कौन रही, वो मौलाना हाली थे। हर वो शख्स जिसका ताल्लुक़ सर सईद से था वो मरदूद समझा जाता था, उनकी इंसल्ट अनएक्सेप्टेबल समझा जाता था, ठीक है। और यहाँ और दूसरा जो मौलाना हाली ने मुकदमा शेर व शायरी में अपना काम दिखाया, उसको तो ख़ासा जो मलामत है वो तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैकलैश जो है मुकदमा शेर व शायरी को मिला उस वक्त, जिसमें मौलाना हाली ने पोइट्री को यानी कि शायरी को रिफॉर्म करने की बात की है। क्यों मिला इस मुकदमा शेर व शायरी को इस तरह, क्यों खासी आग लगा दी? क्योंकि लोग तो एक सर सईद की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके थे। यहाँ से जो मुकदमा शेर व शायरी में हाली ने पोइट्री यानी शायरी को रिफॉर्म करने की बात की थी और शायरी में एक पर्पस देने की बात की थी, जिससे जो ट्रेडिशनल शायर थे वो ऑफेंड हो गए। उन्होंने हाली को क्रिटिसाइज़ किया और यहाँ तक
صرف کرٹیسائز ہی نہیں بلکہ ان کی بہت زیادہ انسلٹ بھی کی۔ اہل لکھنؤ اس معاملے میں چھوئی موئی سے کم نہیں، وہ معمولی سی تنقید کے بھی روادار نہیں ہوتے۔ انہیں یہ وہم ہو گیا تھا کہ یہ ساری کارروائی انہی کی مخالفت میں کی گئی ہے۔ پھر کیا تھا، ہر طرف سے نکتہ چینی اور تان و تاریض کی صدا آنے لگی۔ اودھ نیچ میں ایک طویل سلسلہ مضامین مقدمہ کے خلاف متعدد نکلتا رہا، جو ادبی تنقید کا عجیب و غریب نمونہ تھا۔ وہ صرف بے تکے اور محمل اعتراضات ہی کا مجموعہ نہ تھا، بلکہ پھکڑ اور پھپتیوں تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ یعنی کہ جو پوئٹس تھے یا کرٹکس تھے لکھنؤ کے اسپیشلی، وہ بہت زیادہ انہوں نے ٹالریٹ نہیں کیا یہ جو مقدمہ شعر و شاعری میں چھوٹا اماؤنٹ تھا کرٹیسزم کا، تو انہوں نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا۔ تو انہوں نے بولا کہ یہ جو ان کا ماننا تھا، یہ جو پوری موومنٹ ہے، ٹھیک ہے، سر سید نے جو یہ چلائی ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ حالی کے، جو یہ ویوز ہے یا حالی کی جو یہ رائٹنگز ہے، یہ اس چیز کا نتیجہ ہے، یہ جو ساری موومنٹ ہے، تو جس کے نتیجے میں لوگوں نے حالی کو ہر طرف سے اٹیک کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے، ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے، میدان پانی پت کی طرح پائمال ہے۔ تو اس ٹائم کے شاعر یا اس ٹائم کے جو نقاد تھے جنہوں نے بہت نکتہ چینی کی اس مقدمہ شعر و شاعری کی یا حالی کی، تو انہوں نے سخت تنقیدوں سے حالی کی حالت اتنی خراب کر دی جسے پانی پت کے وہ یہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جیسے پانی پت کے میدان میں شکست کھایا ہوا سپاہی ہو۔ تو یہ انہوں نے شعر کہا اس ٹائم حالی کے لیے۔ اب آپ سمجھ ہی سکتے ہیں، تو اس سے سمجھ لیجئے کہ اس عنوان کے تحت کیا کچھ خرافات نہ بکی گئی ہوگی۔ مولانا یہ سب کچھ سہتے رہے لیکن کبھی ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا۔ انہوں نے سب کچھ جو ہے ان کی شاعری کو برا بلا کہا، انہوں نے کبھی یہاں سے کوئی نہیں بات نکالی، انہوں نے چپ چاپ سے اپنی زبان کو لگام دی اور چپ چاپ سے اس چیز کو سہتے رہے۔ کیا پوچھتے ہو کیوں کر سب نکتہ چیں ہوئے چپ، سب کچھ کہا انہوں نے پر ہم نے دم نہ مارا۔ تو حالی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کسی بات کا جواب نہیں دیا تو تنقید کا مقابلہ نہیں کیا، یعنی کہ انہوں نے جو ہم پر تنقید کی، ہم نے اس کا جو ہے جواب نہیں دیا، تو ہر کوئی جو ہے انہوں نے نکتہ چینی سٹارٹ کر دی۔ یعنی کہ حالی فرماتے ہیں اس شعر میں کہ ہماری خاموشی نے دوسروں کو بولنے کا حوصلہ دیا اور ہم نے سب کچھ چپ چاپ سے سہ لیا۔ گل تو بہت یاروں نے مچایا پر گئے اکثر مان ہمیں۔ یہ شعر حالی کی اندرونی پختگی، صبر اور ادبی مقام کی ترجمانی کرتا ہے کہ باوجود مخالفتوں کے دنیا نے انہیں تسلیم کیا آخر پہ۔ مخالفت سہنے کا ان میں عجیب و غریب مادہ تھا۔ کیسا ہی اختلاف ہو وہ صبر کے ساتھ سہتے رہتے، جواب دیتے تھے لیکن حجت نہیں کرتے تھے، یعنی کہ کبھی آرگیو نہیں کرتے تھے۔ ان میں عجیب و غریب مادہ تھا صبر کرنے کا، ٹھیک ہے، کیسا ہی ان کا اختلاف ہو، ٹھیک ہے، وہ صبر کے ساتھ بات کرتے تھے، اور جب بھی ان پر کوئی بوچھاڑ آ جاتی کرٹیسزم کی، ان پر تنقید کی بات، تو وہ سہتے تھے، ٹھیک ہے، جب بھی یہاں سے جواب دیتے تھے لیکن کبھی ان کے جواب میں انہوں نے بات منوانے کی کوشش نہیں کی، حجت نہیں کی۔ بعض اوقات نامعقول بات اور کٹ حجتی پر غصہ آتا تھا، ہاں کبھی کبھار ایسی بات ہوتی تھی جو بالکل بے بنیاد ہوتی تھی، تو اس پر ان کو غصہ آتا تھا، لیکن ضبط سے کام لیتے تھے، لیکن ہمیشہ جو ہے صبر سے کام لیتے تھے۔ ضبط اور اعتدال ان کے بہت بڑے اوصاف تھے، یعنی کہ یہ صفت کسی انسان میں ہوتا ہے کہ وہ جب بھی ان پر کوئی بوچھاڑ ہوتی ہے کسی چیز کی، ان کے خلاف بولا جاتا ہے، تب کوئی انسان واپس بھی بولتا ہے، کیونکہ برداشت انسانوں میں بہت کم ہوتا ہے، لیکن ان میں بہت زیادہ یہ صفت ان میں تھی۔ ایسے اوصاف کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن میں ضبط ہو، جن میں اعتدال ہو، صبر کرنے کا مادہ ہو، ٹھیک ہے، ٹھہراؤ ہو، اور یہ دو خوبیاں ان کے کلام میں بھی کامل طور پر پائی جاتی ہے۔ اور یہ جو دو خوبیاں ہیں
पेशेंस का या बैलेंस का, अपने ऊपर कंट्रोल का, ये इनके कलाम में क्लियरली दिखता है। ये अदीब का बड़ा कमाल है, ये बात सिर्फ असातिज़ा के कलाम में पाई जाती है, वरना जोश में आखिर आदमी सर रिश्ता अतदाल खो देता है और बहक कर कहीं का कहीं निकल जाता है और बजाय कुछ कहने के चीखने चिल्लाने लगता है। और ये कमाल जो है ये या तो किसी राइटर का है या फिर जो सही मानों में ट्रू लिटरेरी मास्टर होते हैं, असातिज़ा होते हैं, उनमें ये चीज़ें इनमें बस पाए जाते हैं। वरना इमोशनल जो सिचुएशंस में जो लोग हैं वो इस सेंस ऑफ बैलेंस को खो देते हैं और क्या करते हैं, वो उनको बोलना कुछ होता है तब वो कुछ और बोल जाते हैं। तो एक या दो चीखने कहीं से कहीं निकल जाता है और बजाय कुछ कहने के चीखने चलना, यानी कि इस इंसान को के ऊपर जब क्रिटिसाइज़ होता है, बैकलैश होता है, तब ये इंसान कितना ज़ब्त करता है। इसको बात कुछ और कहनी होती है और कहता कुछ और है चीखने चिल्लाने की वजह से। लेकिन अल्लाह ताला ने मौलाना हाली को इन चीज़ों से भी बहुत अबतर रखा था। बड़े एतदाल थे, बड़े पेशेंट थे और बड़ी बैलेंस के साथ बात करते थे। गालिबन सिवाय एक आध के इन्होंने कभी अपनी किसी किताब की रजिस्ट्री न कराई। जिसने चाहा छापी, उसकी तज़नीफ़ात माल गनीमा थी। मसदस तो इतना छपा कि शायद ही कोई किताब छपी हो। ये कैसी सैर चश्मी और आली ज़रफ़ी की बात है, खुसूसन ऐसे शख्स के लिए जिसकी आमदनी महदूद और बढ़ती हुई ज़रूरतों से कम थी। ये जो हाली है, इन्होंने अपनी किताबों को गालिबन सिवाय एक आध के एक्सेप्ट फॉर हम बोलेंगे 1 और 2 केसेस के, इन्होंने अपनी किताबों को कभी रजिस्टर नहीं कराया। जिसने चाहा इनके कलाम को छापा या माली गनीमत के तौर पर इनको फिर मुफ्त में दिया गया। जो मसदस है, ये मसदस क्या है, मसदस हाली, ये सिर्फ एक नज़म नहीं बल्कि एक इस्तिलाही मंशूर यानी कि मैनिफेस्टो रिफॉर्म जिसको हम बोलते हैं, जो मुसलमानों के इनकी गुमशुदा अज़मत याद दिलाती है और इन्हें तरक्की की राह पर वापस आने की तलकीन करती है। तो इस चीज़ को, इस मसदस हाली को क्या किया गया, वो इतना छापा गया कि शायद ही कोई और किताब इतनी छपी हो। ये कैसी सैर चश्मी और आलमी ज़रफ़ी थी। तो जिसने भी चाहा इस चीज़ को फ्री में पब्लिश किया। जो उनकी राइटिंग्स थी लाइक वो ट्रेजर जैसा था, लेकिन मुफ्त में। एक तो इनकी आमदनी इतनी ये यहाँ से हमें पता चलता है कि इनकी जेनरोसिटी या ओपन हार्टेडनेस या रेयर नोबेलिटी हम जिसको हम बोलेंगे कितनी थी इनमें, कि इन्होंने कलील आमदनी, कम आमदनी, ज़रूरतों के बावजूद भी इस चीज़ को, अपने इस खजाने को, ठीक है, पब्लिश होते देखा फ्री में। क़याम हैदराबाद में एक रोज़ मौलवी ज़फ़र अली ख़ान मौलाना से मिलने आए। उस ज़माने में वो दक्कन रिव्यू निकालते थे। कुछ अरसा पहले उस रिसाले में एक दो मज़मून मौलाना शुबली की किसी किताब या रिसाले पर शाया हुए थे। उसमें किसी कदर बेशजा शौक़ी से काम लिया गया था। मौलाना ने उसके मुतल्लिक़ ज़फ़र अली ख़ान से ऐसे शफ़क़त आमेज़ बराए में नसीहत करना शुरू की कि उनसे कोई जवाब न बन पड़ा और सर झुकाए आंखें नीचे की चुपचाप सुना। मौलाना ने यह भी फरमाया कि मैं तनकीद से मना नहीं करता, तनकीद बहुत अच्छी चीज़ है और अगर आप लोग तनकीद न करेंगे तो हमारी इस्लाह क्यों कर होगी, लेकिन तनकीद में ज़ातियात से बहस करना या हंसी उड़ाना मुनसब तनकीद के ख़िलाफ़ है। तो हैदराबाद में मुकीम थे जब मौलाना हाली, तो एक दिन मौलवी ज़फ़र अली ख़ान उनसे मिलने आए। उस वक्त वो दक्कन रिव्यू नामी एक रिसाला निकालते थे। तो इस रिसाले में कुछ मज़ामीन, कुछ ऐसे शाया हुए थे जो मौलाना शुबली की किसी किताब या किसी रिसाले से, किसी बुक से ली गई थी और इनमें तंज़िया या शोखी का अंदाज़ था या बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ था या हंसी मजाक में बात बोली गई थी।
مولانا نے نرمی اور شفقت سے ظفر علی خان کو نصیحت کی کہ تنقید ضروری ہے، یہ ہونی چاہیے، کیونکہ اصلاح بھی اسی کے ذریعے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کو اگر پتہ چلے گا اپنی کمزوریوں کے بارے میں تو وہ اس پر کام کرے گا، لیکن تنقید میں ذاتی حملے، پرسنل جو حملے ہیں، اس یا مذاق ہے کسی چیز کا اڑانا، یہ غلط بات ہے۔ یہ تنقید کے اصولوں کے خلاف ہے، تنقید کے معیار کے خلاف ہے۔ اس بات پر ظفر علی خان خاموش رہے اور شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ یعنی کہ مولانا حالی نے ظفر علی خان کو سمجھایا کہ تنقید ہونی چاہیے، لیکن اس میں شوخی، اس میں ذاتی حملے یا اس میں مذاق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تنقید کے جو رولز ہے اس کے خلاف ہے۔ مولانا حالی انگریزی مطلق نہیں جانتے تھے، ایک آدھ بار سیکھنے کا ارادہ کیا، نہ ہو سکا، لیکن حیرت یہ ہے کہ مغربی تعلیم و تہذیب کے منشا کو جتنا وہ سمجھتے تھے اس وقت بہت سے انگریزی تعلیم یافتہ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا کلام اور ان کی تصانیف اس کی شاہد ہے، اور یہ جو سمجھتے تھے وہ کر کے دکھایا۔ مولانا حالی جو ہے ان کو انگلش نہیں آتی تھی، ایک آدھ بار انہوں نے سیکھنے کی کوشش کی لیکن اس چیز کو کنٹینیو نہیں کر سکے۔ لیکن ہمارے لیے سرپرائز کی بات یہ ہے کہ جتنا انہوں نے سمجھا ہے پرپز آف ویسٹرن ایجوکیشن کو یا ویسٹرن کلچر کو، اتنا اس وقت کے جو انگریزی تعلیم یافتہ ہے انہوں نے بھی نہیں سمجھا تھا۔ ان کا جو کلام ہے، ان کی جو تصانیف ہے، اس کی شاہد ہے کہ وہ جو سمجھتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے۔ آج دیکھیے آپ سینکڑوں تعلیم یافتہ جو موجود ہے، لیکن ان میں کتنے ایسے ہیں جو وہ پڑھتے ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں، اس چیز کو وہ ایکشن میں لاتے ہیں۔ ایسا تو بالکل نہیں آج کل ہوتا ہے۔ پھر یہی نہیں کہ ہمارے شاعروں اور مصنفوں کی طرح وہ بالکل خیالی شخص تھے، یا ایسا بھی نہیں کہ مولانا الگ انسان تھے ان سب سے۔ آج اگر ہم دیکھیں گے ہمارے پوئٹس جو تھے، ہمارے جو رائٹرز ہیں، وہ جو لکھتے ہیں، وہ جو کلام ان کا ہے، اس کو خیالی شخص مطلب خیالوں میں ہی صرف استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنی پریکٹیکل لائف میں اس چیز کو جو وہ لکھتے ہیں، ہمارے رائٹرز جو وہ ہمارے شاعر لوگ کہتے ہیں، کلام اپنا سناتے ہیں، اس کو کبھی عمل میں نہیں لایا، بلکہ مولانا اس چیز سے وہ بالکل الگ تھے۔ جو وہ کہتے تھے اور سمجھتے تھے اس پر عامل بھی تھے، جو وہ کہتے تھے، جو بات وہ کہتے تھے، ان کا جو کلام ہوتا تھا، اس چیز کو وہ پریکٹس میں لاتے تھے، اور اس چیز کو اپنا جو لکھا ہوتا تھا اس پر بہت زیادہ بلیو کرتے تھے۔ آدمی مفکر بھی ہو اور عملی بھی، ایسا شاذ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بہت ریئر ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ مفکر یعنی کہ تھنکر بھی ہو اور عملی بھی، اور چیزوں کو عمل میں بھی لائے، ٹھیک ہے، ڈوئر جس کو ہم بولتے ہیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن تاہم مولانا نے اپنی بساط میں جو ہے اپنے پیچھے کچھ دو امپورٹنٹ کنٹریبیوشنز جس کو ہم بولیں گے، تاہم مولانا نے اپنی بساط کے موقع عملی میدان میں بھی اپنی یہ دو یادگاریں چھوڑی ہے۔ دیکھیں کس طرح سے ایکشن انہوں نے لیا اپنے کام کا، جو یہ بولتے تھے، انہوں نے اپنے پیچھے دو کنٹریبیوشن ان کا یہ ہے کہ دو یادگاریں انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑی ہے۔ ایک تو انہوں نے اپنے وطن پانی پت میں مدرسہ قائم کیا جو اب حالی ہائی اسکول کے نام سے موسوم ہے، اور ایک اور اورینٹل لائبریری قائم کی جس سے پانی پت کے والے مستفید ہوتے ہیں۔ انہوں نے پانی پت میں ایک ہائی اسکول قائم کیا جو اب حالی ہائی اسکول کے نام سے موسوم ہے، مشہور ہے، اور اورینٹل لائبریری انہوں نے قائم کی پانی پت میں ہی، جس سے پانی پت کے لوگ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مولانا کمزوروں اور بے کسوں کے بڑے حامی تھے، خاص کر عورتوں کے، جو ہمارے ہاں سب سے بے کس فرقہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ حمایت کی، مناجات بیوہ اور چپ کی داد، یہ دو ایسی نظمیں ہیں جن کی نظیر ہماری زبان میں کیا، ہندوستان کی کسی زبان میں نہیں۔ ان نظموں کے ایک ایک مصرع سے خلوص، جوش، ہمدردی اور اثر ٹپکتا ہے۔ نظمیں نہیں دل جگر کے ٹکڑے ہیں، لکھا تو بڑی بات ہے، کوئی انہیں بے چشم نم پڑھ بھی نہیں سکتا۔ یعنی کہ عورتوں، کمزوروں، بے کسوں، بے بسوں کے وہ بڑی حامی، ان کے بہت زیادہ ان کا سپورٹ کرتے تھے، خاص کر عورتوں کے، جو ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں جو بہت ہی بے کس فرقہ ہے، ٹھیک ہے،
تو انہوں نے ان کے لیے مناجات بیوہ، چپ کی داد، یہ ایسی 2 نظمیں لکھی ہیں کہ ہندوستان کی کسی زبان میں ایسا پیس جو ہے نہیں ملے گا۔ ان نظموں کے ایک ایک مصرع میں جو خلوص بھرا ہے، جو پیار ہے، جو جوش ہے، جو عورتوں کے لیے ہمدردی ہے، وہ ٹپکتا ہے۔ نظمیں نہیں بلکہ یہ دل جگر نکال کے اس کا ٹکڑا رکھا ہے انہوں نے۔ لکھنا تو بڑی بات ہے، کوئی انہیں بے چشم نام، یعنی کہ لکھنا یا پڑھنا تو دور کی بات ہے، کوئی ان کو بغیر روئے، ٹھیک ہے، اپنی آنکھوں کو بھگوئے پڑھ بھی نہیں سکتا ہے۔ جن لوگوں نے صرف ان کا کلام پڑھا ہے شاید وہ سمجھتے ہوں گے کہ مولانا ہر وقت روتے اور بسورتے ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ ان کا دل درد سے لبریز تھا اور ذرا سی ٹھیس سے چھلک اٹھتا تھا، مگر وہ بڑے شگفتہ مزاج اور خوش طبع تھے، خصوصاً اپنے ہم صحبت یاروں میں بڑی ظرافت اور شوخی سے باتیں کرتے تھے۔ ان کے کلام میں بھی کہیں کہیں ظرافت اور زیادہ تر طنز کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو جو لوگ ان کا کلام پڑھتے ہوں گے ان کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہر وقت مولانا جو ہے رونے والی باتیں کرتے ہیں، بسوڑنے والی، یعنی رونے رلانے والی باتیں ان کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ ان کا دل جو ہے غم سے لبریز تھا، بھرا ہوا تھا، اور چھوٹی چھوٹی بات پر بھی ان کے دل کو ٹھیس لگتی تھی، چھلک اٹھتا تھا، مگر وہ بڑا شگفتہ مزاج، خوش طبع تھے، خصوصاً جو وہ اپنے عمر کے، اپنے ہم صحبت یاروں میں وہ بڑی شوخی سے باتیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے کلام میں یہ بھی کہیں کہیں ظرافت اور زیادہ تر طنز کی جھلک، ان کا کلام جب پڑھا جاتا ہے تو ہمیں زیادہ تر کس چیز کیا ملتا ہے؟ ایک تو یہی ظرافت کا معاملہ ہے اور ایک طنز کا، ٹھیک ہے، جو کرٹیسزم کا انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا ہے، مطلب اس کلام کو جو میں نے بولا ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری میں انہوں نے دکھایا کہ ہمیں کس طرح سے ریفارم کرنا چاہیے اپنی شاعری کو۔ جدید تعلیم کے بڑے حامی تھے اور ان کی اشاعت اور تلقین میں مقدور بر کوشش کرتے رہے، لیکن آخری عمر میں ہمارے کالجوں کے طلباء کو دیکھ کر انہیں کسی قدر مایوسی ہونے لگی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ جب ان کے نام حیدرآباد میں ایک روز اولڈ بوائے آیا تو اسے پڑھ کر بہت افسوس کرنے لگے کہ اس میں سوائے مسخرہ پن کے کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا علی گڑھ کے طلباء سے اس سے اعلیٰ توقع تھی۔ یعنی کہ مولانا جو ہے یہ جو جدید تعلیم ہے، ماڈرن ایجوکیشن جس کو ہم بولیں گے، اس کے اشاعت میں بہت زیادہ حامی تھے، وہ اس چیز کی کوشش کرتے تھے، لیکن آخری عمر کے جو حصے میں جب انہوں نے کالج کے کچھ طلباء کا رویہ دیکھا تو وہ مایوس ہو گئے۔ ایک دن حیدرآباد میں ان کے پاس اولڈ بوائے نامی ایک میگزین آیا، ایک رسالہ آیا، جسے پڑھ کر وہ افسوس کرنے لگے، کیونکہ وہ نہ صرف مذاق اور فضول باتوں سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ علی گڑھ کے طالب علموں سے اس سے بہتر امید تھی، ٹھیک ہے، انہیں بہت خواہش تھی کہ اردو زبان میں اعلیٰ درجہ کے ناول اور خاص طور پر ڈرامے لکھے جائیں۔ اور انہیں افسوس یہ بھی تھا کہ یورپی زبانوں کے اچھے ناولوں اور ڈراموں کا اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے، ترجمہ نہیں ہوتا ہے تاکہ اس سے سیکھا جا سکے، ٹھیک ہے۔ وہ خود بھی ڈرامہ لکھنا چاہتے تھے لیکن اسٹیج کے اصولوں سے ناواقف تھے اور کوئی اچھا نمونہ ان کے پاس نہیں آیا، تو اس وجہ سے یہ نہیں لکھ سکے۔ یعنی کہ مولانا جو ہے اردو ادب کو ترقی دینا چاہتے تھے، لیکن نوجوانوں کی جو یوتھ تھے اس وقت کے، ان کی غیر سنجیدگی، یعنی کہ وہ بالکل سیریس نہیں تھے، اس سے وہ مایوس ہو گئے۔ ان کی خواہش تھی کہ اردو میں اعلیٰ ڈرامے اور ناول لکھے جائے، مگر عملی رکاوٹیں انہیں روک رہی تھی۔ آخر میں ان کی 2 بڑی تمنائیں تھیں، ایک تو اردو زبان میں تذکیر و تانیث کے اصول منضبط کرنا، اور ایک کوئی اور بات تھی جو اس وقت میرے ذہن سے بالکل نکل گئی ہے۔ جب میرا تقرر اورنگ آباد میں ہوا تو میں نے مولانا کی خدمت میں لکھا کہ یہاں کی ہوا بہت معتدل اور خوشگوار ہے، پانی بہت لطیف ہے، اور خصوصاً جس مقام پہ میں رہتا ہوں وہ بہت ہی پرفضا ہے۔ آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں تشریف لے آئیں، صحت کو بھی فائدہ ہوگا اور جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آسانی سے انجام پا جائے گا۔ کوئی مخل اور اوقات
بھی نہ ہوگا اور یقین ہے کہ آپ یہاں آ کر بہت خوش ہوں گے۔ وہ آنے کے لیے بالکل آمادہ تھے مگر ان کے فرزند خواجہ سجاد حسین صاحب اور دوسرے عزیز و اقارب رضامند نہ ہوئے۔ عذر یہ تھا کہ دور دراز کا سفر ہے، ضعیفی کا عالم ہے، طبیعت یوں ہی ناساز رہتی ہے، ایسی حالت میں اتنی دور کا سفر خلاف مصلحت ہے۔ مولانا نے یہ سب کیفیت مجھے لکھ بھیجی اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ جب تم آؤ گے تو دو ایک روز کے لیے پانی پت بھی چلے آنا، اس وقت میں تمہارے ساتھ ہو لوں گا۔ تو مولانا حالی کی زندگی کے آخر میں دو بڑی خواہشیں تھیں، ایک تو یہ کہ اردو زبان میں تذکیر و تانیث یعنی کہ جنس کی درستگی کے اصول جو ترتیب وہ دیتے، دوسری خواہش یہ تھی تو مضمون نگار کے کو اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے وہ، تو مضمون نگار فرماتے ہیں کہ جب میرا تبادلہ اورنگ آباد ہوا تو اس نے مولانا کو خط لکھ کر دعوت دی کہ آپ یہاں آئیے کہ یہاں کا موسم اور پانی بہت خوشگوار ہے، آپ کچھ دن یہاں رہیں گے تو صحت بہتر ہو جائے گی اور آپ اپنی جو علمی کارروائیاں ہیں وہ بھی علمی کاوشیں بھی سکون سے مکمل کر سکیں گے۔ مولانا نے آنے کے لیے تیار تھے مولانا، لیکن ان کے بیٹے جو اور باقی رشتہ دار جو تھے انہوں نے اتنی دور سفر بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے انہوں نے اجازت نہیں دی۔ مولانا نے یہ سب لکھ کر مجھے بھیج دی اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ جب تم پانی پت آؤ گے تو 2-1 روز کے لیے یہاں بھی آنا اور مجھے اپنے ساتھ لے جانا، اس وقت کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن جب راوی یعنی کہ جب مضمون نگار وہاں پر پہنچے تب تک مولانا بیمار ہو چکے تھے اور بیماری اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہمارا یہ چیپٹر ہے جو ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔